السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی مرتبہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے جسے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ جب لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتیں ستائی جا رہی ہیں، ایک پورا کا پورا علاقہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ظالم ہیں کہ ظلم سے تھکتے نہیں اور مظلوم ہیں کہ ان کے آنسو رکتے نہیں، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ مدد کو کیوں نہیں آتا؟ وہ مظلوموں کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتا؟ وہ ظالموں سے انتقام کیوں نہیں لیتا؟ یہ سوال مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آزمائش، امتحان کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ بندوں کو جانچے کہ کون ہے جو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں پڑھ کر پھر بھی میرے دین پر، حق پر جمع رہتا ہے، اور کون ہے جو ان تکلیفوں کو دیکھ کر دین سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، آپ ذرا دیکھیے کہ فرعون جس نے آگ پر تیل کو پکایا اور اس پکتے ہوئے تیل میں ماشطہ کو پھینک دیا، اس کے بچے سمیت، لیکن وہ جمی رہی۔ ایسے وقت میں اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جو دین پر جمی ہوئی ہے، جو حق کو مان رہی ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والی ہے، اسے فرعون جیسے ظالم نے، فرعون جیسے قاتل نے، جس نے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل کیا تھا، جب اس نے تیل میں ڈالا اس وقت اللہ کہاں تھا؟ لمن كان له قلب۔ جب ابو جہل نے سمیہ کو اور ان کے خاندان کو ستایا، اور صرف ستایا ہی نہیں بلکہ ایسی تکلیفوں میں ڈالا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان مصائب کو اور ان تکلیفوں کو پڑھ کر اور سن کر اور جان کر، اس وقت اللہ کہاں تھا؟ لمن كان له قلب۔ جی ہاں، اعتبار اس چیز کا نہیں ہوتا کہ ظالم کس قدر ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کس قدر سہ رہا ہے، بلکہ اعتبار اس کا ہوتا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہے اور مظلوم کا انجام کیا۔ ظالم کا انجام یہ ہوا کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے دریا میں اس طرح غرق کیا کہ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو اس طور پر محفوظ کر رہے ہیں کہ تیرا جسم آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے، تیرے جسم کو دیکھ کر ظالم ظلم کرنے سے بچیں۔ اور ماشطہ کا اور اس کے بچے کا انجام یہ ہوا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ماشطہ اور اس کے بچے کی خوشبو سونگھی، جن کی خوشبو جنت سے آ رہی تھی۔ اور اللہ رب العزت فرما چکا ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون پر صبح شام آگ دہکائی جا رہی ہے، یہ ظالم کا انجام ہے۔ تو اعتبار اس چیز کا نہیں ہوتا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، اعتبار اس چیز کا ہوتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے ظالم کس مقام پر ہے اور مظلوم کا اللہ رب العزت کے نزدیک مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی ظالم کو دنیا میں سزا اس لیے نہیں ملتی کیونکہ اللہ ظالم کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اصحاب الاخدود جنہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، جن لوگوں نے انہیں جلایا تھا انہیں دنیا میں سزا نہیں ملی۔ اگر انہیں دنیا میں سزا نہیں ملی تو کیا ہوا؟ پھر آخرت کس دن کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے قیامت کا دن اسی لیے تو رکھا ہے تاکہ اس دن ظالموں کو ان کے ظلم کی، ان کے کیے کی سزا مل سکے اور مظلوموں کو ان کے صبر کی جزا مل سکے۔ تیسری بات یہ کہ اگر اللہ رب العزت ظالموں کو ظلم کی سزا اس دنیا میں دینے لگے، اگر کوئی شخص ظلم کرے فوراً اسے سزا مل جائے، کوئی غلط کرے اسے سزا مل جائے، کوئی نماز چھوڑے اسے سزا مل جائے، کوئی زکوٰۃ نہ دے اس کا مال جل جائے، کوئی روزہ نہ رکھے اسے بیماری لگ جائے، تو پھر امتحان کیسا؟ پھر آزمائش کیسی؟ پھر ایمان کیسا؟ پھر تو لوگ ڈر سے نیک اعمال پر آ جائیں گے، پھر تو لوگ اس دنیاوی سزا سے بچنے کے لیے ظلم سے بچنے لگیں گے، تو پھر آزمائش کیسی رہے گی؟ اللہ رب العزت انہی وجوہات کی وجہ سے ظالم کو کبھی کبھی اس دنیا میں ظلم کی سزا نہیں دیتا ہے، اور کبھی کبھی دیتا تو ہے لیکن فوراً نہیں بلکہ تھوڑی دیر کے بعد۔ اور جہاں تک بات ہے مظلوم کی، جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اس کی آہ سیدھے عرش بری پر پہنچتی ہے، اور وہاں سے آواز آتی ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ،
میں ضرور بے ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ اس میں تھوڑا سا وقت لگ جائے۔ اللہ مظلوموں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم سے کسی پر ظلم نہ ہو، ہم کسی کو ستانے والے نہ ہوں، کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں، مظلوم کی بھی مدد کریں اور ظالم کی بھی مدد کریں۔ ظالم کی مدد اس طور پر کہ اسے ظلم سے روک لیں، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں کہ تم ظلم نہیں کر سکتے، اور مظلوم کی مدد اس طور پر کہ مظلوم کو بچا لیں، اسے اپنی پناہ میں لے لیں، اپنی حفاظت میں لے لیں کہ اب تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا جب تک میں موجود ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم کرنے سے بچائے اور اس چیز سے بھی بچائے کہ ہم پر کوئی ظلم کرے۔ اللہ ہمیں ظالم بننے سے بھی بچائے اور مظلوم بننے سے بھی بچائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔